السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن نے کتے کو نجس جانور 3 باتوں سے قرار دیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا ہے؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ اس وقت اوندھے منہ پڑ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، لیکن جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانور اتنا نجس ہے تو پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس کے لیے جنت کیوں واجب کی گئی؟ قرآن پاک میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی تھا اور وہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کیسے شامل ہوا؟ یہ اس چرواہے کا کتا تھا جس نے ان کی راستے میں ملاقات کی۔ اس نے ان کو پہچان لیا اور اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر کے خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ تھا اور ان سے جدا نہ ہوا۔ پھر جب دشمن غار کے قریب آئے، اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، اسی وجہ سے حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور اس کتے پر 309 سال تک نیند کو غالب کر دیا۔ جب یہ 309 سال گزر گئے اس کے بعد وہاں پر ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو مر جاتا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اس حرکت کو دیکھ کر بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ یہ لوگ آسانی سے مان جائیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور اس غار کی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے اور غار سے باہر تشریف لائے۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ یہ لوگ 309 سال تک غار میں سوتے رہے تو وہ سب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کتے پر جنت کو واجب قرار دیا۔